الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، ختم نبوت کے پروانوں، صحابہ و اہل بیت کے دیوانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے معنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی اس محفل کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ عنوان انتہائی خوبصورت ہے، تحفظ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور جس طرح قانون ہوتا ہے اور قانون کبرا ہوتا ہے کہ چور جب چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرعی قانون یہی ہے۔ چور جب چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب یہ کسی ایک بستی کے چور کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قانون کسی ایک چور کے ساتھ خاص۔ آواز آنی چاہیے، آپ تھکے ہوئے ہیں بھائی، یہ قانون ہے نا شرعی کہ جو چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس بستی والا اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر کوئی دوسری بستی والا چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ قانون میں کبرا ہوتا ہے، اور سائل جو لے آتا ہے وہ صغرا ہوتا ہے، اور کبرا صغرا ملا کر نتیجہ نکال کر مفتی دیتا ہے۔ اسی لیے جو چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ قانون ہے،
شریعت کا بعین ہی اسی طرح جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. یہ قانون ہے شریعت کا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ختم نبوت کا جو بھی منکر ہو یا کوئی ایک جو بھی ہو، جس رنگ میں ہو، جس نسل میں ہو، جس طبقے میں ہو، جس جماعت میں ہو، جس بستی میں ہو، جس شہر میں ہو، جس علاقے میں ہو، جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ بولو کیا ہے؟ آئیے میں علماء کی موجودگی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ ختم نبوت کا تقاضا اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ لفظ نبی کو روک دیا جائے بس یہی ختم نبوت ہے، تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے. ختم نبوت کا تقاضا یہ نہیں کہ بس لفظ نبی کو روک دیا جائے اور یہ ختم نبوت کا تقاضا پورا ہو گیا. نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں قادیانی کو کیا سمجھتے ہو؟ کیوں کافر سمجھتے ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ توجہ، حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے ایک نبی مانا. ایسے کیا؟ حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے ایک مانا اور اس ایک کو نبی کہا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے ایک مانا اور اس ایک کو نبی کہا، تو امت نے کہا یہ ختم نبوت کے منکر ہے اور صحیح ہے. آئیے ذرا یہاں دیکھیے، انہوں نے ایک مانا، انہوں نے 12 13 14 مانے. توجہ، انہوں نے ایک مانا، انہوں نے 12 مانے، اور انہوں نے ایک مان کر ان کو نبی کہا. انہوں نے 12 مان کر ان کو نبی نہیں، نبیوں سے بھی افضل کہا. تو جب ایک مان کر اسے نبی مانتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. جو 12 مان کر ان کو نبیوں سے بھی افضل کہے، کیا وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قانون سب کے لیے، شریعت کا قانون سب کے لیے. تو جو 12 مان کر ان کو نبیوں سے بھی افضل کہے، کیا یہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے؟ بولو منکر ہے نا. اب توجہ کیجئے، ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف لفظ نبی کو روک دیا جائے گا؟ نہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے. ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صفات مخصوصہ جو انبیاء اکرام کی ہیں ان صفات کا آگے اجرا نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو صفات مخصوصہ انبیاء اکرام کی ان کا آگے اجرا نہیں ہوگا. مثلا نبی کسے کہتے ہیں؟ جن پر وحی آتی ہو. ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے حضور کے بعد کوئی ایسا نہیں آئے گا جس پر وحی آتی ہو. نبی معصوم ہوتا ہے. ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں آئے گا. نبی مفترض الطاعت ہوتا ہے. ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کوئی حضور کے بعد ایک ہستی بھی نہیں آئے گی جو مفترض الطاعت ہو. اب مجھے بتاؤ، اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 12 مان کر انہیں معصوم بھی مانتا ہو، وحی کا نزول بھی مانتا ہو، کتابوں کا نزول بھی مانتا ہو، مفترض الطاعت بھی مانتا ہو،
حصہ بھی مانتا ہو، ان کے انکار کو کفر کا لازمہ بھی کہتا ہو، کیا یہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے؟ بولو، منکر ہے یا نہیں؟ اب جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ توجہ کیجئے، اصحاب رسول کا جو دشمن ہے وہ صرف صحابہ کا دشمن نہیں، وہ محمد عربی کے ختم نبوت کا دشمن ہے، پیغمبر کے دین کا دشمن ہے، پیغمبر کے کلمے کا دشمن ہے، پیغمبر کی اذان کا دشمن ہے، پیغمبر کی دعوت کا دشمن ہے، پیغمبر کی ازواج کا دشمن ہے، پیغمبر کے صحابہ کا دشمن ہے، پیغمبر کے وزیروں کا دشمن ہے، پیغمبر کے یاروں کا دشمن ہے، پیغمبر کے عقیدے کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے۔ اور جو نبی کا دشمن ہو، قرآن کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، ازواج پیغمبر کا دشمن ہو، وہ کائنات کا غلیظ ترین کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی لشکر اسے مسلمان ثابت کر سکتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جو قرآن کا انکار جس کے اندر ہو، جس کے اندر ازواج مطہرات کا بغض ہو، اگر وہ کوئی بھی قمیص پہن کر تمہارے سامنے آ جائے، پہچان لوگے؟ بولو، پہچان لوگے؟ صحابہ کے دشمن کو صحابہ کے غلام پہچانتے ہیں، اور بڑی دور سے پہچانتے ہیں، چاہے ان کو جس لبادے میں اوڑھ کر ان کے سامنے پیش کرو گے، جو صحابہ کا دشمن ہوگا صحابہ کے غلاموں سے جانتے ہیں۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک دفعہ جنازہ لایا گیا، آقا جنازہ پڑھائیے، حضور نے فرمایا کہ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آقا آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ فرمایا جی ہاں، انہو کان یبغض عثمان، کہ اس کے سینے میں میرے صحابی عثمان کا بغض ہے۔ اب جس کے سینے میں ایک صحابی کا بغض ہو، حضور جنازہ نہیں پڑھا رہے، اور جس کے سینے میں 1.25 لاکھ صحابہ کا بغض ہو، ہم اس کو ووٹ دے دیں۔ بولو بولو، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے۔ بھائی جو قرآن کا دشمن ہو، ازواج مطہرات کا دشمن ہو، ختم نبوت کا منکر ہو، اور پیغمبر کے دین کا دشمن ہو، اگر وہ ووٹ مانگے اسے ووٹ دو گے؟ بولو، اسے ووٹ دو گے؟ اگر مولوی آ کر تمہیں کہیں کہ ووٹ دے دو، دو گے؟ بولو بھائی، بڑے بڑے مولوی اگر آپ کو کہیں کہ صحابہ کے دشمن کو ووٹ دے دو، ووٹ دو گے؟ نہیں دیں گے۔ یہ حق نواز کے پڑھائے ہوئے ہیں، یہ اعظم و ایثار کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ہم ہتھ کڑی تو پہن سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، تختے دار پہ جھول سکتے ہیں، جوانیاں قربان کرا سکتے ہیں، بچے یتیم کرا سکتے ہیں، بیویوں کو بیوہ کرا سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، صحابہ کے دشمن کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ بات سیدھی ہے، ہماری یہ پالیسی ہے، اور پالیسی نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کا دشمن، اس کو نون لیگ کی قمیص پہناؤ، ہم پہچان لیں گے۔ صحابہ کا دشمن، ان کو پی ٹی آئی کی قمیص پہنا دو، ہم پہچان لیں گے۔ ہمارا اگر کہیں اتحاد ہوتا بھی ہے، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں صحابہ کا دشمن ہو، چاہے جس جماعت میں بھی آ کر ہمارے سامنے پیش ہو، جس جماعت کا چولا پہن کر آئے، اس کو ووٹ دینا۔ صحابہ کے غلام کا ووٹ صحابہ کے دشمن کو نہیں جانا چاہیے۔ اور میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی مولوی نے بات کرنی ہے بات کرے، صحابہ کے دشمن کو ووٹ کرنا حرام ہے۔ صحابہ کے دشمن کو ووٹ کرنا، بولو بولو
بولو بولو ہاتھ بلند کر کے، صحابہ کے دشمن کو ووٹ دینا حرام ہے، صحابہ کے دشمن کو ووٹ دینا حرام ہے۔ جس کے سینے میں قرآن کا انکار ہو، جس کے سینے میں ختم نبوت کا انکار ہو، جس کے سینے میں امی عائشہ کا بغض ہو، جس کے سینے میں فاروق و عثمان کا بغض ہو، جس کے سینے میں صحابہ آل بیت کا بغض ہو، صحابہ کا سپاہی سچا پکا مومن کبھی ایسے لعنتی کو ووٹ کر سکتا؟ اور یہ ماحول ہم نے بنا دیا اور قربانی لگی ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا، بڑی قربانیاں لگی ہیں، بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑی ہتھکڑیاں پہنی ہیں، بڑے جوان تختے دار پہ جھول گئے ہیں۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا ہے کہ جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت نے ایک تقریر میں بڑے جملے ارشاد فرما دیے، ہتھکڑیاں پہن کر منوایا ہے، بچے یتیم کروا کے منوایا ہے، بیویاں بیوہ کروا کے منوایا ہے۔ ظالمو، آج تم کہتے ہو کہ ان کو ووٹ دو، ہم تمہاری سوچ پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو صحابہ کے دشمن کے لیے ووٹ مانگتا ہے ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے تمام ساتھی، آنے والے دن میں جو انتخابات ہوں گے، جو پکا سچا مسلمان ہوگا اس کا ووٹ صحابہ کے دشمن کو نہیں جانا چاہیے، صحابہ کے دشمن کو نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا ووٹ صحابہ کے غلام کے لیے ہے، ہماری سپورٹ حمایت صدیق اکبر کے نوکر کے لیے ہے۔ جب تک جان میں جان ہے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا